الرحمن الرحیم ہم نہیں سدھریں گے اذا کلم بنت عمران قسط نمبر 2 کیا کر رہی ہو؟ زرتاشا نے لاؤنج میں کتابیں پھیلائے بیٹھی زمل سے پوچھا۔ زمل نے چشمے لگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ٹرک چلا رہی ہوں، نظر نہیں آتا، پڑھ رہی ہوں۔ زمل نے کہا اپنے دماغ میں بھرے بھوسے پر چلاؤ ٹرک، شاید کچھ سمجھ آ جائے۔ زرتاشا نے کہا منہ بند کرو، کسی کی عقل کا یوں مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ زمل نے کہا بھئی عقل ہو تو مذاق اڑاؤں نا۔ زرتاشا نے کہا، جس پر زمل نے ایک کشن اس کی طرف اچھالا جو کہ اس کے سائڈ پر ہونے سے اندر آتی زہرا کو لگا، جس نے نچلا ہونٹ باہر نکال کر انہیں دیکھا۔ اس کے گال اور ناک لمحوں میں سرخ ہوتے ہوئے آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ او سوری غلطی سے لگ گیا۔ اس کی تیاری دیکھ کر زمل نے کہا، پر تب تک دیر ہو چکی تھی کیونکہ زہرا نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ او ہیلو، اتنی زور سے نہیں لگا جتنا تم رو رہی ہو، زرتاشا نے اسے کہا جو کہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اتنی زور سے مارا ہے میرا بازو ٹوٹ گیا ہے۔ زہرا نے بمشکل جملہ پورا کیا تھا جس سے اس کے رونے میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا میں اسے سچ مچ کچھ دے مارتی۔ زمل نے کلیس کر سوچا تھا کیا ہوا، یہ کیوں رو رہی ہے؟ شور کی آواز سن کر آتی مومنہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس غلطی سے میں نے اسے گولی مار دی اس لیے رو رہی ہے۔ زمل نے کہا کیا گولی؟ آؤ دکھاؤ مجھے کہاں لگی۔ مومنہ بولتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ کوئی نہیں لگی گولی، خون تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ مومنہ نے کہا گولی نہیں، کشن مارا ہے۔ زہرا نے روتے ہوئے کہا، جس پر مومنہ کا دل کیا اس کا گلا دبا دے۔ تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تم نے بھی یہ کشن اٹھانا تھا اور کھینچ کر مارنا تھا اسے اس طرح، مومنہ نے کہہ کر کھینچ کر زرتاشا کو کشن دے مارا تھا۔ اوئے میڈم، میں نے نہیں مارا، اس نے مارا تھا۔ زرتاشا نے زمل کو کشن مارتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں تو نہیں کہا مارا تھا نا، میں نے تو اسے مارا تھا۔ زمل نے کشن زہرا کی طرف اچھالتے ہوئے کہا تھا جو اس کی بجائے مومنہ کو جا لگا تھا۔ اوئے تمہاری ایسی کی تیسی۔ مومنہ غصے سے اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاروں آپس میں لڑ پڑی تھی جس سے ان کے ساتھ ساتھ لاؤنج کا بھی پورا نقشہ منٹوں میں بدل گیا تھا۔ پر وہاں پرواہ کسے تھی؟ السلام علیکم بی جان، ان چاروں نے اندر داخل ہوتے ہی ایک ساتھ سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، بڑی بی نے خفا لہجے میں کہا، یعنی صبح والی ناراضگی ابھی بھی قائم تھی۔ کیا بات ہے؟ ہماری بڑی بی کا پیارا سا چہرہ اتنا روٹھا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ زر خان نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے لاڈ سے پوچھا تھا، تم لوگوں کو کون سی میری ناراضگی سے فرق پڑتا ہے؟ تم بس مگن رہو اپنی دنیا میں، چاہے اس بیچ میں دنیا سے کوچ کر جاؤں۔ بڑی بی نے کہا، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے بڑی بی، آپ ماشاءاللہ بالکل فٹ ہیں، بلکہ فٹ بال ہیں، ٹینشن نہ لیں، کچھ نہیں ہوتا آپ کو۔ ہادی نے کہا، ہٹ بغیرت کہیں کا۔ بڑی بی نے گھما کر چھڑی اس کے گھٹنے پر ماری۔ ہائے مر گیا، ہادی درد سے کراہتے ہوئے بولا۔ ارے بڑی بی دفع کریں اس کو، عالم نے کہا، تو بھی ان کے ساتھ ہی دفع ہو جا اور جاتے ہوئے اس کتابی کیڑے کو بھی لیتا جا۔ بڑی بی نے پہلے اسے اور آخر میں معاذ کو دیکھ کر کہا تھا جو کہ ابھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا، ارے بڑی بی جانے دینا، ہماری کون سی عمر نکلتی جا رہی ہے، کر لیں گے نا شادی۔ معاذ نے کہا، پر میری تو عمر نکلتی جا رہی ہے نا۔ بڑی بی نے کہا، تو اسے کہیں نا، چلو بھائی سب مل کر بڑی بی کے لیے کوئی بڑا ابا ڈھونڈتے ہیں۔ زر خان نے کہا۔ بڑی بی نے گھما کر اس کی کمر میں چھڑی ماری۔ ہائے امی، زر خان درد سے کراہ، بغیرتو، نامرادو، بے شرمو، مجھے تمہارے بچے دیکھنے ہیں، بس میں کچھ نہیں جانتی، اس بار عید سے پہلے تم سب کے سروں پر صحرا ہونا چاہیے، سمجھے؟ بڑی بی کہہ کر اپنی چھڑی کے سہارے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اوف، شادی اور کوئی کام نہیں ہے دنیا میں سوائے شادی کے، عالم نے غصے میں کہا۔ او بھائی ٹھنڈے ہو، ایک تو تیرا میٹر اتنی جلدی گھوم جاتا ہے، ریلیکس کر۔ ہادی نے کہا، منہ بند کر اور زر خان کھانا لگوا، بھوک لگی ہے۔ عالم بولتا چینج کرنے چل دیا تھا۔ زر خان کھانا لگواؤ، ہو نہ ہو کہہ کر تو ایسے گیا ہے جیسے میں اس کی بیوی ہوں۔ زر خان اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا، قسم سے اگر تیرے جیسی بیوی ہو نا تو میں تو پہلی ہی فرصت میں طلاق دے دوں۔ کیوں معاذ؟ ہادی نے کہہ کر آخر میں معاذ سے رائے مانگی تھی۔ بالکل ایسی بیوی سے تو میں چھڑا چھانٹ ہی اچھا ہوں۔ ارے یہ تو پانی تک سکون سے نہیں پی سکتا ہے، پہلے ہاتھ دھوتا ہے، پھر گلاس دھوتا ہے، پھر پانی ڈالنے کے بعد دوبارہ ہاتھ دھوتا ہے، پھر پانی پی کر گلاس دھوتا ہے، پھر گلاس دھونے کے بعد پھر ہاتھ دھوتا ہے۔ اتنی دیر میں چاہے بندہ پیاس سے مر جائے۔ معاذ نے کہا، ارے بھائی مفت مشورہ ہے، تو پانی بھی دھو کر پیا کر۔ ہادی نے کہا، بکواس بند کر۔ زر خان نے کھینچ کر کشن اس کی طرف پھینکا جو کہ اس نے ہوا میں ہی پکڑ لیا تھا۔ دفع ہو جاؤ دونوں، خدا کرے تمہیں تمہاری پسند سے الٹ بیویاں ملے۔ زر خان نے کہا، خدا کرے تیری بددعا تجھے ہی لگی، آمین۔ معاذ باقاعدہ ہاتھ منہ پر پھیرتا ہوا بولا تھا، بلکہ اگلے ہی لمحے زر خان کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ بھی سر جھٹکتے کمرے میں چل دیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ہاں تم سب کیا دودھ پیتے بچیاں ہو جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ مریم بیگم نے لاؤنج کی ابتر حالت ہوئی
دیکھ کر ان سب سے کہا تھا جو کہ قطار میں ان کے سامنے کھڑی تھی، ماما میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب انہوں نے شروع کیا تھا۔ زہرا نے نم لہجے میں کہا، بالکل چپ چپ، دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے تم سب نے، بس اب میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے، کرتی ہوں میں سغرا خالہ سے بات کہ کوئی مناسب سے رشتے دکھائیں۔ مریم بیگم نے کہا، ماما سوری نا، آپ ایسے تو نہ کہیں۔ زرتاشے نے کہا، جی ماما آپ تو جانتی ہیں سغرا خالہ کے پاس کیسے عجیب و غریب رشتے ہوتے ہیں۔ زمل نے کہا، بس مجھے کچھ نہیں سننا، جیسے ہی وہ کوئی رشتہ بتائیں گی میں تمہارے ہاتھ پیلے کر دوں گی، سمجھی تم سب؟ مریم بیگم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا، یہ کیا بات ہوئی ماما، ہم کیا آپ کی سگی اولاد نہیں ہے جو آپ ہمارے ساتھ ایسا کر رہی ہیں؟ زہرا نے کہا، ہاں اب تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ہم آپ کی سگی اولاد نہیں ہیں، آپ نے ضرور ہمیں کہیں سے اڈاپٹ کیا ہے۔ مومنہ نے کہا، نہ بھئی، تم سب میرے ہی پیدا کیے فتنی ہو، کیونکہ ایسی نکمی پھوڑ اولاد تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ یہ تو انجانے مجھ سے ایسے کون سے گناہ ہو گئے تھے جو خدا نے تمہاری شکل میں مجھے یوں سزا دی، پر اب بس ایک ہی دعا ہے، ایک دو دن تک میں سغرا خالہ کو بلا رہی ہوں، اب یہ سب جلدی جلدی صاف کرو۔ مریم بیگم بولتی چلی گئی تھی، ٹھیک ہے پھر بلا لینے دو انہیں سغرا خالوں کو، ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے کرواتی ہیں ماما ہماری شادی۔ زرتاشے نے ان کی چاروں سے کہا، ہاں بھائی آنے دو، دیکھ لیں گے۔ مومنہ نے کہا، جس پر ان سب نے سر ہلایا تھا، انسانوں کی طرح کھانا یہ بھیڑ بکریوں کی طرح کیوں کھا رہے ہو؟ زرخان نے جلدی جلدی کھانا کھاتے ہادی سے کہا، بھائی مجھے اٹھنے کی تھوڑی جلدی ہے۔ ہادی نے کہا، کیوں؟ زرخان نے پوچھا، کیونکہ ابھی بڑی بی نے دوبارہ شادی والا ٹاپک شروع کر دینا ہے، ہادی نے کہا، جس پر زرخان کی نظر بے ساختہ بڑی بی پر اٹھی جو کہ آرام سے کھانا کھانے میں مصروف تھیں۔ کیا بات ہے بڑی بی، صبح تو آپ میں سلطان رائے کی روح آئی ہوئی تھی، اب کیا ہوا؟ معاذ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس میں نے طے کر لیا ہے، آپ تم لوگوں کو کوئی لڑکی نہیں دکھانی۔ بڑی بی نے کہا، سچی؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ نیلی پیلی لڑکیوں کی فوٹو دیکھ دیکھ کر تو میرا سر گھوم گیا تھا۔ عالم نے کہا، ویسے بڑی بی یہ انقلاب آیا کیسے؟ زرخان نے پوچھا، وہ ایسے کہ تم لوگوں کو تو کوئی لڑکی پسند آنی نہیں، اس لیے میں نے طے کر لیا کہ تمہارے لیے لڑکی اب میں خود دے پسند کروں گی، بڑی بی نے کہا، جس پر ہادی کے منہ سے فوارے کے صورت میں پانی نکلا۔ معاذ کو بھی زبردست کھانسی لگی، زرخان کا ہاتھ بے ساختہ دل پر گیا، جبکہ عالم کی رگیں تن گئی۔ بالکل نہیں، وہ چاروں یک زبان بولے تھے، کل میں نے رشتے والی کو بلایا تو اپنی تصویریں مجھے دے دینا اور کل جلدی گھر مت آنا۔ بڑی بی ان کی بات انسنی کرتی بولی، جس پر وہ سب پیر پٹکتے ہوئے اٹھ گئے تھے۔ جاری ہے۔